سائنسداں کی گواہی۔ سر جیمز جینز مشہور انگریزی سائنسداں ہیں۔ وہ 1877 میں لندن میں پیدا ہوئے اور 1946 میں ڈورکنگ میں ان کی وفات ہوئی۔ طبیعیات، میتھمیٹکس اور فلکیات میں انہوں نے بہت سی نئی دریافتیں کیں۔ کیمبرج یونیورسٹی اور پرنسٹن یونیورسٹی میں انہوں نے 1905 اور 1912 کے درمیان پروفیسر کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دیں۔ اس زمانے میں جبکہ سر جیمز جینز سائنس کے استاد تھے، ان کے شاگردوں میں ایک ہندوستانی نوجوان بھی شامل تھا جو بعد کو علامہ عنایت اللہ مشرقی 1888 سے 1963 کے نام سے مشہور ہوا۔ عنایت اللہ مشرقی انگلینڈ میں زمانہ قیام کا ایک ذاتی واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ 1909 کا ذکر ہے۔ اتوار کا دن تھا اور زور کی بارش ہو رہی تھی۔ میں کسی کام سے باہر نکلا تو کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر فلکیات سر جیمز جینز پر نظر پڑی، جو بغل میں انجیل دبائے چرچ کی طرف جا رہے تھے۔ میں نے قریب ہو کر سلام کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوبارہ سلام کیا تو وہ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، دو باتیں۔ اول یہ کہ زور سے بارش ہو رہی ہے اور آپ نے چھاتا بغل میں داب رکھا ہے۔ سر جیمز اپنی بدحواسی پر مسکرائے اور چھاتا کھول لیا۔ دوم یہ کہ آپ جیسا شہرہ آفاق آدمی گرجا میں عبادت کے لیے جا رہا ہے، یہ کیا؟ میرے اس سوال پر پروفیسر جیمز لمحہ بھر کے لیے رک گئے اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج شام کو چائے میرے ساتھ پیو۔ چنانچہ میں شام کو ان کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ ٹھیک 4 بجے لیڈی جیمز باہر آ کر کہنے لگی، سر جیمز تمہارے منتظر ہیں۔ اندر گیا تو ایک چھوٹی سی میز پر چائے لگی ہوئی تھی۔ پروفیسر صاحب تصورات میں کھوئے ہوئے کرسی پر بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، تمہارا سوال کیا تھا؟ اور پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر اجرام آسمانی کی تخلیق، ان کے حیرت انگیز نظام، بے انتہا پہنائیوں اور فاصلوں، ان کی پیچیدہ راہوں اور مداروں، نیز باہمی کشش اور طوفان ہائے نور پردہ ایمان افروز تفصیلات پیش کی کہ میرا دل اللہ کی اس داستان کبریا و جبروت پر ہلنے لگا۔ سر جیمز جینز کی اپنی کیفیت یہ تھی کہ سر کے بال سیدھے اٹھے ہوئے تھے۔ آنکھوں سے حیرت و خشیت کی دوگنا کیفیتیں عیاں تھیں۔ اللہ کی حکمت و دانش کی ہیبت سے ان کے ہاتھ قدرے کانپ رہے تھے اور آواز لرز رہی تھی۔ فرمانے لگے، عنایت اللہ خان، جب میں خدا کے تخلیقی کارناموں پر نظر ڈالتا ہوں
تو میری تمام ہستی خدا کے جلال سے لرزنے لگتی ہے۔ اور جب میں چرچ میں خدا کے سامنے جھک کر کہتا ہوں کہ تو بہت بڑا ہے، تو میری ہستی کا ہر ذرہ میرا ہم نوا بن جاتا ہے۔ مجھے بے حد سکون اور خوشی نصیب ہوتی ہے۔ دوسروں کی نسبت مجھ کو عبادت میں 1000 گنا زیادہ کیف ملتا ہے۔ کہو عنایت اللہ، کیا تمہاری سمجھ میں آیا کہ میں چرچ کیوں جاتا ہوں؟ علامہ عنایت اللہ مشرقی کہتے ہیں کہ پروفیسر جیمز کی اس تقریر نے میرے دماغ میں عجیب کوحرام پیدا کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ جناب والا، میں آپ کی روح افروز تفصیلات سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت مجھے یاد آ گئی، اگر اجازت ہو تو اس کو پیش کروں۔ انہوں نے کہا ضرور۔ اس کے بعد میں نے یہ آیت پڑھی، الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك انما یخشی اللہ من عبادہ علماء۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ سورۃ الفاطر آیت 27 سے 28۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد علامہ مشرقی نے اس کا انگریزی ترجمہ انہیں سنایا۔ اس کو سنتے ہی پروفیسر جیمز بولے، کیا کہا؟ اللہ سے صرف علم والے لوگ ڈرتے ہیں؟ حیرت انگیز، بہت عجیب۔ یہ بات جو مجھے 50 برس مسلسل مطالعہ و مشاہدے کے بعد معلوم ہوئی، محمد کو کس نے بتائی؟ کیا قرآن میں واقعی یہ آیت موجود ہے؟ اگر ہے تو میری شہادت لکھ لو کہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے۔ محمد ان پڑھ تھے، ان کو یہ عظیم حقیقت خود بخود معلوم نہیں ہو سکتی۔ ان کو یقیناً اللہ نے یہ بات بتائی۔ بہت خوب، بہت عجیب۔ علم میں اضافہ اللہ کی معرفت میں اضافہ کرتا ہے۔ آدمی کا علم جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ پر اس کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے۔